اکثر ڈیبیٹ ہوتی ہے پڑھے لکھے گھروں کے اندر کہ جی گنجائش ضرور ہے میرے پاس، لیکن میں سمجھتا ہوں میرا فلانا رشتہ دار جو ہے اس کو بہت ضرورت ہے، اس وقت اس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں یا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، اسے تکلیف ہے، اگر میں یہ فرض ادا کرتا ہوں تو پھر میں وہ کام نہیں، اس کی مدد نہیں کر پاؤں گا، تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ میں اس کی مدد کر لوں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی راضی ہو؟ دیکھیں، میں عرض کروں کہ ایک قربانی ہے جو حاجی وہاں منا میں جا کر کرتا ہے، وہ تو واجب ہے، ساقط نہیں ہو سکتی، اس کا متبادل کوئی چیز نہیں ہو سکتی، وہاں قربانی ہر حال میں واجب ہے اس پر۔ لیکن یہاں جو ہم قربانی کرتے ہیں، باقی دنیا میں جو قربانی ہوتی ہے وہ ہمارے نزدیک فقہ جعفری میں وہ سنت مؤکدہ ہے۔ میرے خیال میں فقہ حنفی میں واجب ہے جو صاحب استطاعت ہیں، لیکن ہمارے ہاں بعض علماء کہتے ہیں وجوب کا، لیکن اکثر سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ جہاں کوئی ایسی صورت آ جائے، مثلا ایک غریب ہے، اس کی جوان بیٹی بیٹھی ہے، شادی کے پیسے نہیں ہیں، اس کے سر میں بال سفید ہو رہے ہیں اور وہ اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، یا گھر میں فاقے ہیں، جی ہاں، گھر میں فاقے ہیں، تو وہاں اس قربانی کو چھوڑ کر اس کی مدد کرنا جائز ہے اور ہو سکتا ہے، اور یہ بہت بڑا معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ لیکن جہاں واجب ہے وہ واجب ساقط نہیں ہوگا جب تک وہ قربانی نہ کرے۔ جیسے میں عرض کروں، جیسے علامہ طاہر رشمی صاحب نے فرمایا ہے کہ آج کرونا ہے، حج پہ لوگ نہیں جا سکتے، تو وہ حج والے پیسے جو ہے وہ کہیں اور دے دیں کسی مستحق کو، لیکن یہ مسلم ہے کہ جو حج کا وجوب ہے اس پہ، جو مستطیع ہے اس پہ جو حج کا وجوب ہے، یہ پیسے بے شک دے دے، لیکن اگلے سال جب حج کا موسم آئے گا اور حج کے اگر سفر کھل جائیں، کرونا ختم ہو جائے انشاءاللہ، تو حج اس پہ اس کا وجوب باقی رہتا ہے، وہ ساقط نہیں ہوتا۔ اس طرح وجوب جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، لیکن اگر سنت مؤکدہ ہے، سنت کے طور پہ کوئی عمل ہو رہا ہے، تو اس کے پیسے کسی غریب کو، کسی غریب کا چولہا جلانے کے لیے اور کوئی مستحق جو در بدر ہیں معاشرے میں، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عاقب نعیمی صاحب، یہ جس طرح بھی واحدی صاحب فرما رہے ہیں، سر آپ اس میں ذرا رہنمائی فرمائیے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں سنت ابراہیمی کی طرف کے حوالے سے، کیا یہ بحثیت ایک انسان، بحثیت مسلمان، یہ میری ججمنٹ ہے کہ اگر میرے پاس گنجائش ہے قربانی کرنے کی، اور اگر میرا کوئی عزیز رشتہ دار دوست کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی تکلیف میں ہے، اور جتنے پیسے میرے پاس ہیں ان پیسوں میں اس کا بھلا ہو سکتا ہے، تو کیا یہ میں اپنی ججمنٹ استعمال کروں گا یا میرے پر قربانی واجب ہے اور وہ اس کے جو معاملات ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کی مدد کرے گا، میرے پہ وہ واجب نہیں ہے، یا مجھے نہیں کرنا چاہیے، مجھے قربانی کرنی چاہیے؟ ذرا اس پہ رہنمائی فرمائیے۔ شکریہ منیب، بڑا اہم سوال ہے، اور یہ اس وقت بہت کثرت کے ساتھ قربانی کے ایام کے شروع ہوتے ہی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ہمیں سب سے پہلے قربانی کی حیثیت کو جاننا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور نماز پڑھیے اپنے پروردگار کے لیے اور نحر کیجیے، اور نحر کرنے کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا یا بڑے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 10 سال تک اقامت پذیر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش ہر سال میں قربانی کا یہ عمل سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 کالے چتکبرے مینڈھے اللہ کی راہ میں قربان کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی پوری امت کی طرف سے، اور یہ پوری امت کا یوں کہہ لیجئے کہ خاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے قربانی فرمائی۔ قربانی کے حوالے سے جو شریعت مطہرہ ہے وہ ہمیں اس کا درجہ یا لیول واجب کا بتاتی ہے۔ اہل تشیع کے ہاں یہ سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتی ہے، اہل تسنن کے ہاں یعنی فقہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، ان کے ہاں اس کا درجہ واجب کا ہے۔ اور واجب کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا حکم ہے جو کہ دلیل ضنی کے ساتھ معرض وجود میں آیا، اور اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ اور حکم کیا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کو یوم اضحیٰ کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جانور کی قربانی کا اور اس کے خون بہانے کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو صاحب استطاعت ہے اس کی طرف سے جو قابل قبول عمل ہے وہ قربانی کا پیش کیا جانا ہے۔ اب قربانی کے پیش کیے جانے کے لیے کوئی ایک منیمم لیول ہونا چاہیے، وہ لیول ہمارے پاس نصاب کا ہے۔ نصاب کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی شخص آج کے زمانے میں 613 گرام چاندی کی وزن کے برابر
کوئی خام مال رکھتا ہے، نقد پیسے رکھتا ہے یا کوئی سونا اس کے لیول پہ رکھتا ہے، تو پھر اس کے اوپر قربانی کا یہ فریضہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ مقدار کم و بیش اس وقت کے دور میں کوئی 85,000 روپے، 84-85,000 روپے کی بنتی ہے، اور جو اس کی ضروریات اصلیہ ہیں، جو لازمی طور پہ اس کو خرچہ چاہیے ہے، اس کے بعد اگر اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے تو اب اس کے لیے قربانی کا یہ فریضہ سر انجام دینا ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور چونکہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے دن میں خون کا بہا جانا ہے، اس لیے اس رقم کو جو قربانی کے لیے مختص کی جانی ہے ہم کسی بھی اور مد میں دے دیں گے، ہمیں صدقے کا ثواب تو لازمی ملے گا، لیکن اس کے بدلے میں ہمارے ایک واجب عمل ہمارا رہ جائے گا جس کے اوپر ہمیں گناہ گار ہونا پڑے گا۔ اب یہاں پہ جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ کثرت سے قربانیاں ایک شخص کرتا ہے، ویل ٹو ڈو ہے، وہ 10-10 20-20 قربانیاں کر رہا ہے، اور بڑی خوبصورت بات کی حافظ طاہر رشوی صاحب نے کہ اسے جو اپنی واجب قربانی ہے وہ لازمی ادا کرنی ہے۔ اور ہمارے ہاں خاندان میں یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ایک پوری فیملی ایک قربانی کر رہی ہے، حالانکہ اس فیملی میں 3 صاحب استطاعت اور صاحب نصاب موجود ہیں، تو جب صاحب استطاعت اور صاحب نصاب اگر 3 افراد موجود ہیں تو تینوں کی طرف سے قربانی ہوگی۔ پھر یہاں پہ یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ حکم بھی آیا ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہے اور وہ قربانی نہ کر رہے، یعنی جو نصاب کا مالک ہے قربانی کر سکتا ہے، قربانی نہیں کر رہا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ہماری مصلی گاہ یعنی جہاں پہ ہم نے عید کی نماز ادا کرنی ہے وہاں پہ نہ آئے۔ اتنی بڑی زجر و توبیح یا اتنی بڑی جو تنبیہ ہے یہ کسی ایسے عمل پہ ہی ہو سکتی ہے جو واجب کے درجے کا ہو۔ اس اعتبار سے جو احناف ہیں یا حنفی ہیں ان کے ہاں قربانی کا عمل واجب کا ہے، اور جس نے مدد کرنی ہے اپنے کسی بھائی کی، کسی دوست کی، کسی غریب بچی کی شادی نکاح کرنا ہے تو پھر وہ جو زائد اس کے پاس رقم ہے وہ اس میں سے کر لے، کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔